کرائسس ٹائپ سے ملتی جلتی ہے، یعنی اس میں بھی مریض خود کو بہت ڈیفیکلٹی میں سمجھتا ہے، لیکن وہ یہ بھی خیال کرتا ہے کہ ابھی دنیا ختم نہیں ہوئی، اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے کوئی بھی پوزیشن دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ بالکل اسی قسم کا رویہ دا کرائسس ٹائپ میں پایا جاتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس ٹائپ میں بے چینی، بے قراری اور جلد بازی کا عنصر نہیں پایا جاتا۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کے یہاں جو حدودیں بن جاتی ہیں ناک میں، وہ کیس اتنا بگڑا ہوا کیس تھا کہ اس کی آنکھوں کے پیچھے چلی گئی، اس کی بینائی چلی گئی۔ اچھا میرے پاس بیٹھا ہوا جوان آدمی ہے جس نے دنیا دیکھی ہو اور اس کی بینائی چلی جائے، اس کی کیسی ہو سکتی ہے لائف؟ تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا یار تم نے کبھی بھائی کو سوچا ہے کہ تم کبھی دنیا دیکھتے تھے اب نہیں دیکھتے؟ کہتا نہیں مجھے ٹینشن کوئی نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا، آپ نہیں کریں گے تو اور ڈاکٹر کر دے گا، ڈاکٹر کے پاس جمع کوئی نہ کوئی ڈاکٹر مجھے ٹھیک کر دے گا۔ یقین کریں میں نے اتنا ہوپ فل آدمی نہیں دیکھا، کوئی پریشانی نہیں، بندہ اندھا ہو گیا۔ تو مجھے یاد ہے کہ اس کیس میں جو بہتری آئی تھی وہ بھی سورک دوائی سے آئی تھی، ہوپ فل تھا، اس میں ہو جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے نہ کیا کوئی اور ڈاکٹر دیکھوں کوئی اور ڈاکٹر دیکھوں، کوئی نہ کوئی میرا حال ڈھونڈ لے گا۔ اب یہ آگے رنگ وارم میازم، رنگ وارم میازم کو لکھا دا ڈاؤٹ فل ٹائپ۔ ڈاؤٹ فل کا مطلب ہوتا ہے شک میں مبتلا۔ اچھا اس میں مریض ہوتا ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ دو کشتیوں میں سوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے، یہ رنگ وارم میازم ہے۔ تو اکثر مجھے آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نا ایک ہفتے سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو وزٹ کروں، لیکن پھر نا آپ پوچھتے ہیں کہ پھر کیوں نہیں آئے؟ بس میں سمجھتا تھا کہ میں جو میری تکلیف ہے نا ہومیوپیتھی سلو علاج ہے، تو میری تکلیف جو ہے وہ جانی نہیں ہے، تو مجھے نا ذرا تھوڑا سا فاسٹ ٹریٹمنٹ چاہیے، تو میں پھر نا ارادہ ترک کر دیتا تھا، ارادہ بناتا تھا، ڈاؤٹ میں رہتا تھا۔ یہ ڈاؤٹ فل سچویشن ہے نا، مطلب بندے نے ایک کام کا ارادہ کیا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے سارا کام ختم کر دیا۔ تو ریئیکشن کی اس قسم میں مریض شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، کبھی وہ حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کبھی اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ اس کے اندر سے مسلسل یہ آواز آتی رہتی ہے should I do? No, I should not do۔ اس کی حقیقت میں I versus myself کی جنگ جاری رہتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ جو میں نے مثال آپ کو دی کہ ایک مریض کو ایک وقت میں خیال یہ آتا ہے کہ اسے اپنی بیماری کا علاج کروانا چاہیے، مگر تھوڑی دیر بعد ہی وہ مایوسی کی دلدل میں چلا جاتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی بیماری کا شاید کوئی حل نہیں اور ڈاکٹر کے پاس جانا فضول ہے۔ ارادہ کرتا ہے لیکن پھر جو ہے نا وہ ہاں یہ جو ہے مطلب ارادہ کرنا پھر اس کو ترک کرنا، یہ آلٹرنیٹ ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ ڈاؤٹ فل پرسنالٹی ہے، ڈاؤٹ فل مطلب رنگ وارم میازم۔ رنگ وارم دیکھا آپ نے؟ جی کیسا ہوتا ہے؟ یہ اوپر سرخ گول دائرہ بن جاتا ہے، گول دائرہ بن جاتا ہے، اور ایسے چلتا ہے۔ اچھا اس میں دانے دانے نکلتے ہیں باریک باریک، وہ دیکھیں باریک باریک دانے؟ جی ریشز۔ اچھا وہ پورے نہیں نکلتے؟ جی جی وہ دانے بھی ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں، نکلیں کہ نہ نکلیں، ٹھیک ہے، نکلیں کہ نہ نکلیں، وہ مرض ہی ڈاؤٹ فل ہے، مرض ہی ڈاؤٹ فل ہے، مرض ہی ڈاؤٹ فل ہے، ہاں مطلب ہے یا نہیں؟ ہاں مطلب یہ مریض خود، میں اس کی ایسے آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ آپ نے اس کو آسانی سمجھنے کے، وہ نا مطلب وہ نکلوں کہ نہ نکلوں، ٹھیک ہے نا، کروں یا نہ کروں۔ جب پیشنٹ آ کے ہمارا پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ کام کر لیں یا نہ کریں گے؟ ہاں سر یہ اناکارڈیم کی طرح ڈاؤٹ فل اس کا ہے، لیکچر اٹینڈ کروں یا نہ کروں؟ ہاں
تو اچھا ملیریا میں اعظم آگے آتا ہے پرسیکیوٹڈ ٹائپ. پرسیکیوشن مطلب اذیت. اچھا اس کے جو مریض ہیں نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مریض جو ہوتے ہیں ملیریا میں اعظم کے یہ باقاعدہ اذیت کا ورڈ بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس میں اذیت ہوتی ہے. دوسرا یہ کسی بھی بیماری کو اپنے کام میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. رکاوٹ, یہ کسی بھی سچویشن کو اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے میرا کام سفر ہوتا ہے, یہ میرے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ملیریا. اور دوسرا ہے کہ ملیریا, چونکہ ملیریا کے اندر انٹرمیٹنسی پائی جاتی ہے تو ان کی تکلیفات میں بھی انٹرمیٹنسی پائی جاتی ہے, وقفوں سے تکلیفیں آتی ہیں. اور مائیگرین اس کی سب سے بڑی مثال ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے میری اس بات کو ٹیسٹ کرنا ہے تو کبھی مائیگرین کا مریض آ جائے نا ایکوٹ پین میں تو ٹپ بتا رہا ہوں آپ کو, آپ ملیریا افیشینالس دوائی جو ہے وہ 200 میں اس کی زبان پہ ٹپکا دیں, کیونکہ وہ کیس تو نہیں دے گا, سر پھٹے جا رہا ہے, شدید درد ہے, تو تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے 5-10 منٹ میں وہ ریلیکس ہو گئے, کیونکہ آپ نے اس کو میالمیٹک دوائی پراپر دے دی. اس میں سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر وقفے سے پھر آتا ہے. اس میں تکلیفیں وقفوں سے آتی ہیں. اچھا اس کو اگر پڑھ لیں ہم تو ریئیکشن کی اس قسم میں مریض یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی گمبھیر صورتحال میں پھنس گیا ہے اور بیرونی ماحول سے اسے وقتاً فوقتاً تکلیف پہنچائی جاتی رہے گی. مثال کے طور پر مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری تکلیف مسلسل نہیں رہتی بلکہ یہ وقفوں سے ظاہر ہوتی ہے, یا یہ کہ تکلیف کا کوئی وقت نہیں, یا یہ تو وقت سے بے وقت مجھے آ گھیرتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ اسٹیٹمنٹس ہیں. یا کہ نہیں اس کا کوئی وقت نہیں, یہ دن کو رات کو کبھی بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ملیریا میں اعظم کی. اور چائنا ملیریا میں اعظم کی بڑی دوائی ہے. اگر اس کی آپ مینسس کا بلڈ فلو دیکھیں نا تو اس میں بھی انٹرمیٹنسی ہے, رکتا ہے چلتا ہے, رکتا ہے چلتا ہے. ریئیکشن کی یہ قسم ملیریا میازم کو ظاہر کرتی ہے. سائیکوٹک میازم. سائیکوٹک میازم کے بارے میں لکھا انہوں نے کہ فکسڈ آئیڈیاز. آپ ادھر پتہ کیوں بیٹھے ہیں میری کلاس میں؟ آپ کے آئیڈیا آئیڈیاز فکس نہیں ہیں. جن کے آئیڈیاز فکس ہوتے ہیں وہ ایسی کلاسز کا حصہ نہیں بنتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم حرف آخر ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے نا, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بندہ حرف آخر نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو اپنا کیس رپورٹ کیا, مجھے کوئی شرم نہیں آئی کہ 10 سال ڈاکٹر اخلاق اپنا ہی علاج نہیں کر پایا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سبق ہے کہ بھیا فرعون نہیں بننا. ٹھیک ہے نا, میں ہوں جو شفا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے ہمارے اپنے مسئلے ٹھیک نہیں ہوتے اور ہم جو ہے نا وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. بڑی بات نہیں کرنی چاہیے اور فکس نہیں ہونا چاہیے. علم جہاں سے ملتا ہے اور جو نفع بخش علم ہے اس کی بات کریں, اس کو ضرور حاصل کریں, اس میں فکس نہ ہو. ٹھیک ہے کہ ریئیکشن کی اس قسم میں لوگ اپنی عافیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے راز پر کمزوریاں دوسروں سے چھپائیں. اچھا یہ راز اپنی کمزوریاں نہیں بتانا کسی کو شیئر نہیں. ایک ریزن ہے نا, میں نے کہا آپ ٹھیک ہوئی ہیں تو میں آپ کا ویڈیو انٹرویو ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو موٹیویشن ملے. تو آپ کہتی ہاں کر, اس کو پتہ نہیں تھا. میں نے آپ کا ویڈیو انٹرویو تھوڑا سا بنایا
میں نے لگا دیا فیس بک پہ. تو شام کو مجھے فون آیا ڈاکٹر صاحب یہ نا وائرل ہو رہی ہے, اس کو پلیز آپ بند نہیں کر سکتے. میں نے کہا دیں آپ کی پرمیشن سے میں نے کیا تھا, آپ کی پرمیشن بند کر دیا. تو جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کو پوچھا میں کہ کیوں کیا. تو ڈاکٹر صاحب جن کو نہیں میرے پولیس کو پتہ نا ان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے یہ مرض ہے. یہ چھپا رہی تھی, ٹھیک ہے نا. یہ جو ایٹیٹیوڈ تھا, اور میں نے اس کو دوائی بھی میں نے سائیکوٹی کی دی تھی پہلے بھی, تو مجھے ایک اور کنفرم ہو گیا کہ یہ اپنی چیزوں کو چھپاتے ہیں. انکانشیسلی چھپائی جا سکتی ہے, انکانشیسلی چھپائی جاتی ہے. ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں. مجھے ایک نام نہیں ملوں گا, ٹوبا ٹیک سنگھ سے مجھے فون آیا, تو میں نے ایک میسیج کیا, میں پڑھاتا تھا وہاں پر, تو میں نے میسیج کیا کہ تمام اسٹوڈنٹس نا بھائی یہ چیز لے کے آئیں, کوئی کام تھا. تو ایک صاحب نے مجھے فون کیا جو عمر میں مجھ سے بڑے تھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہم ضرور آپ کے پاس پڑھنے آتے ہیں, لیکن کائنڈلی آپ ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ مان لیں. میں نے کیا ہوا, کہتے ہیں ہم اسٹوڈنٹ نہ لکھا تھا. میں نے کہا یار یہ ویسے مجھے غلطی ہو گئی ہے, میں آئندہ اس کا خیال رکھوں گا. کہتے نہیں دیکھنا عمر میں آپ سے تو بڑے ہیں, سینئر تو نہیں ہے. دیکھیں وہ ہمارا ضرف ہے کہ آپ کے پاس پڑھنے آتے ہیں, پر اس کو تھوڑا سا خیال کر لیا گیا. ورنہ بچے کہتے ہیں دیکھیں بابوں کو بھی شاگردی کہتے ہیں. میں نے کہا اچھا نہیں کہتا, یہ بیہیویئر سائیکوٹک بیہیویئر, ٹھیک ہے نا. شاگردی کی کوئی عمر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی چھوٹے بچے سکھا جاتے ہیں, کبھی کبھی باہر چلتے ہوئے رکشے والا میں سکھا جاتا ہے. ایک عام بندہ سکھا جاتا ہے. میں نے سینسیشن کا آپ سے ڈسکس کیا تھا یہاں پر بات, ایسے آئی عام بندے کی بات. میری مسز نے مجھے کہا کہ نا انہوں نے کوئی کپڑا لینا ہے, کوئی میں نے شرٹ کا کپڑا میچ کرنا ہے تو مجھے بازار لے کے چلو. میں جاتا کوئی نہیں, میری بڑی غلطی جاتا, میں نہیں بازار جاتا. تو اس دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ چلے. میں کہا چلیں. پھر میں ان کو یہ بھی گھر سے شرط لگائی کہ آپ نے صرف 1 گھنٹے میں کام ختم کرنا ہے, کپڑا ملے یا نہ ملے. اچھا میری عادت ہے میں دکانیں نہیں پھرتا ہوں, میں ایک دکان پہ جاتا ہوں, سودا لیتا ہوں, گھر آ جاتا ہوں. وہ مہنگا ہو سستا ہوں, میں نے کبھی ریٹ نہیں پوچھا, یہ میری عادت ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا میں جب گیا تو جس دکان پہ ہم گئے تو وہاں پر جو صاحب تھے دکاندار, وہ جماعت یہ جو ہے نا آپ کی الیاس ستاری والے, دعوت اسلام والے, وہ سب اس پگڑی باندھی اور قرآن شریف پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کپڑا دکھائیں, انہوں نے لا کے دکھا دیا. میں پیچھے کھڑا ہوا کسی کو فون کر رہا تھا, میں نے دیکھا کپڑا تو میچ کر گیا. میں بڑا خوش ہو گیا کہ اللہ جان چھوڑ گئی, 15-20 منٹ میں کام ختم ہو گیا. تو وہ کہتا ہے کہ اب میری مسز نے نا اس کو ہاتھ لگا کے دیکھنا شروع کر دیا. کہتی ہے سے یہ اور یہ اور جب یہ بات کی میں کہا سچویشن گڑبڑ ہو رہی ہے. میں نے فوراً آ کے نا بیچ میں آ کے وہ مداخلت کی. میں کہ کیا ہے بھائی, کچھ نہیں ہے, سب ٹھیک ہے. میں نے میچ کر گیا کپڑا. بندہ چونکہ ایماندار تھا, اس نے کہا نہیں یہ ٹھیک کہہ رہے تھے, یہ جو ہے نا ان کا جو کپڑا ان کے پاس وہ مہینہ ہے اور یہ فیبرک اور ہے. میں نے کہا یار مولانا صاحب یار کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کہا یار سیم کر, مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی ہومیوپیتھی آنے والی ہے. اب یہ مجھے ہومیوپیتھی سمجھائے گا. تو میں نے کہا یہ دیکھو یار یہ میچ نہیں کر رہا. کہتا سر بات سنو, یہ میچ کر رہا ہے, یہ اس وقت میچ کر رہا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے نا اس کا کلر بدل جائے گا, اس کا کلر اور رہے گا. وجہ یہ ہے کہ جس مشین پہ جس ڈائنگ پروسیس کے اوپر یہ بنتی ہے اس پہ یہ نہیں بنتی. جب یہ بات گئی تو فوراً میرے مائنڈ میں ایک بات نے ہٹ کیا کہ اپیرنٹلی سملر ریمیڈیز ڈز ناٹ سملر ٹو دا اسٹیٹ آف دا پیشنٹ. جو ظاہری طور پہ ہمیں سملر دوائیاں لا رہی ہوتی ہیں وہ بظاہر پائیداری میں جا کے وہ سملر نہیں ہوتی. یہ مجھے ایک عام نان ہومیوپیتھک بندے نے بات سمجھائی. میں یہ کپڑے کا رنگ وہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے. 2 مہینہ بندہ ٹھیک رہے, 2 مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحب پھر خارش ہونے لگی, پھر کیا کریں گے, ٹھیک ہے نا. یا ایک پیشنٹ کو میں ٹریٹ کر رہا تھا کڈنی رینل فیلور کا, تو وہ سارا ٹھیک ہے, ڈائلسس کوئی نہیں ہوئے, کل پھر لیش ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصور تو میرا ہے, ٹریٹمنٹ تو کوئی غلطی رہے گی, اس میں کوتاہی رہے گی میری. تو یہ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ
صرف اور صرف یہاں پر ایک اور بات ہے کہ صرف اور صرف علامات کی سملرٹی کافی نہیں ہے، نیازم کی سملرٹی کو بھی آپ نے مینٹین کرنا ہے۔ تھکے تو نہیں سر نہیں ہونے کا مزہ۔ اچھا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں فکس سائیکوٹک، یہ فکس ہوتے ہیں، ان کی پیتھولوجیز بھی فکس ہوتی ہیں، ان کے جو ٹیومر ہوتے ہیں وہ موویبل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ بھی فکس ہوتی ہیں، خود بھی یہ فکس ہوتے ہیں۔ تو میں نے باقی ڈاکٹر صاحبان کو لطیفہ سنایا تھا پچھلی دفعہ فکسیلیٹی کا، وہ یہ کہ اتنے فکس ان کو آپ جتنی مرضی دلیلیں دے دیں یہ نہیں مانتے۔ ایک بی بی نے نا ایک ڈاکٹر کو کہہ دیا کہ میرے پیٹ میں بلی ہے، وہ سرجن نے کہا بلی کوئی نہیں ہوتی پیٹ میں، کہتی نہیں ہوتی ہے میرے پیٹ میں ہے۔ اس نے جب سرجن کو بہت پریشان کیا تو سرجن نے سوچا کہ اس سے جان چھڑائی جائے، اس نے نا اس کا پلاسیبو آپریشن کر دیا، اوپر سے ٹانکے وانکے لگا دیے، اور جو نا سرجن نے کہا کہ وہ ہوش میں آئی تو کہا کہ بی بی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ کے پیٹ میں بلی تھی اور میں نے نکال دی۔ کہتی کدھر ہے؟ یہ سائیکوٹک کی بات ہے، کہتی کدھر ہے بلی؟ کہتا ہے کہ اچھا بلی تو ہم نے باہر چھوڑ دی۔ کہتی دکھاؤ مجھے۔ وہ سرجن باہر گیا، کوئی بلی پکڑ رہا ہے بیچارہ، گھنٹے ڈیڑھ بعد بیچارہ ہانپتا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ رہی آپ کی بلی۔ کہتی یہ تو سفید ہے، میرے پیٹ میں تو کالی تھی۔ یہ سائیکوٹک ہوتے ہیں، مطلب ان سے زیادہ ذہن کوئی نہیں ہوتا ہے، ان کی بات پکی ہوتی ہے، اور یہ مریض آپ کے پاس کلینک میں آ کے آپ کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا جو بی پی پیٹسن ہے اس میں ٹھیک نہیں ہے، میرے گھر میں جو پڑا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں بھائی اچار نہ کھایا کرو، نہیں جی میں تو ایک پاؤ اچار نہ کھاؤں روٹی کے ساتھ مجھے سکون نہیں ہے، میرا جسم جو ہے نا ٹھنڈا ہے، اس کی تاثیر گرم جسم گرم ہو جاتا ہے۔ مطلب اپنی ان کی سیلف کنسٹرکٹیڈ تھیوریز ہوتی ہیں ڈیزیز کے بارے میں، فکسڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ تو ان آئیڈیاز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اگر فکسیڈیٹی ہے تو جو ہے وہ کیپٹن غیور صاحب ہے نا، ان کی کتاب میں کیس تھا ان کا بریسٹ ٹیومر کا، وہ میڈولینم سے ٹھیک ہوا، تو میں نے جب اس کیس کو پڑھا میں نے غور کیا کہ سنڈروم میں وہ ٹیومر بھی موویبل نہیں تھا۔ تو کیونکہ میں نے ان سے پڑھنا شروع کیا، میں نے پھر غور کرنا شروع کی کیسز میں، وہ جو ٹھیک ہوئے وہ کیسے ٹھیک ہوئے، جو نہ ٹھیک ہو سکے وہ کیوں ٹھیک نہ ہو۔ تو بڑا ان کا ونڈرفل کیس ہے۔ تو یہ ہے کہ بیماری کے متعلق ان کے اپنے خود ساختہ نظریات ہوتے ہیں جو یہ اپنے ڈاکٹر کو بتاتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر صاحب میرا جسم ٹھنڈا ہے، مجھے کوئی ٹھنڈی دوا مت دیجیے گا، ٹھنڈی دوائیں مجھے راس نہیں آتی اور میری تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ میں نے ایک مریضہ کو ایک دوا کی پوڑی کھلا دی، باقی میں نے اس کو 40 پاؤڈر ڈوزز دے دی۔ تیسرے دن وہ آ گئی، وہ کہتی جب میں یہ پوڑی لیتی ہوں مجھے چکر آتی ہے۔ مجھے ہنسی آئی، میں وہ کام خراب ہو گیا۔ کہتی جب یہ لیتی ہوں نا پوڑی تبھی مجھے چکر آتی ہے۔ میں نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب اس کو بولیں دوائی کو، تو میں نے کہا یہ لے جائیں، اور میں نے کہا تو آپ جو نا اور دوائی دیں۔ پھر ہم نے کو گولیوں میں دے دیا پلاسیبو ٹیبلٹس میں، وہ لے گئی۔ ٹیبلٹ ہم نے دی سرخ کلر کی، تو وہ طاقت چاہتی تھی، سرخ کلر کی ٹیبلٹ کھا جاتی ہیں، اے ہون صحیح ہے، اور میں کھاتی ہوں بھی لگتا ہے کہ جسم میں کوئی چیز گئی، حالانکہ تھی وہ پلاسیبو۔ اپنے کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں، مطلب گرم میرا مزاج سرد ہے جی، مجھے کوئی بیٹھے ہوئے کہتے ہیں نا ہمیں ڈاکٹر صاحب یہ دوائی ٹھنڈی تو نہیں ہوتی، کیونکہ یہ خود کو نا ڈیلیکیٹ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ خدا کا وہ دیکھ لیں ڈیویژن کہ میڈ اپ آف گلاس، شیشے کا بنا ہوا، تو لوگ ہمیں یہ تو نہیں کہتے کہ بھائی میں شیشے کی فیکٹری سے نکل کے آیا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے ہم اتنے نازک ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ راستے پہ جاتے ہوئے منرل واٹر کی بوتل پکڑ کے جانے والے ہیں، یہ تقریباً